أعوذ بالله السميع العليم کے اندر جو خاص اصطلاحات استعمال کرتے ہیں محدثین، تو ہم پڑھ رہے تھے خبر احاد کے بارے میں۔ ایک متواتر ہوتی ہے، یعنی جس کو ایک کثیر تعداد بیان کرے، کہ جس کے بیان کرنے والوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد خبر احاد آ جاتی ہے کہ جس کو ایک محدود تعداد بیان کرتی ہے۔ تو اس کی مشہور، ایک ہوتی ہے عزیز اور ایک ہوتی ہے غریب۔ تو مشہور وہ کہ جس کو بیان کرنے والے کم از کم 3 راوی ہوں، ہر طبقہ سند کے اندر کم از کم 3 راوی ہوں، 3 تابعی ہوں، 3 تبع تابعی ہوں، 3 محدث ہوں، کم از کم 3 ہوں، زیادہ جتنے مرضی ہو جائیں، البتہ متواتر کی حد کو نہ پہنچے۔ اب اس کے بعد ہے عزیز، العزیز۔ عزیز کہتے ہیں اس حدیث کو کہ جس کو بیان کرنے والے کم از کم 2 راوی ہوں، اس کی 2 سندیں ہوں یا کم از کم 2 راوی، تو وہ سبھی طبقات کے اندر مثلا جو بیان کرنے والا ہے اس کے کلاس فیلوز وہ 2 ہوں، وہ اور ایک ساتھ اور ہو، اور اس کے جو استاد ہیں وہ بھی 2 ہوں، استاد کا آگے استاد ہے وہ بھی اس طبقے کے اندر بھی 2 لوگ ہوں، یعنی تابعین بھی 2 ہوں، تبع تابعین بھی کم از کم 2 ہوں، سب ہی 2 ہوں یا سب 10 ہو جائیں، لیکن کسی ایک طبقے کے اندر صرف 2 رہ جائیں، تو کسی ایک طبقے میں 2 رہ جائیں یا سبھی 2 ہوں، تو اسے بولتے ہیں العزیز، عزیز حدیث۔ تو یہ تھی عزیز حدیث کی ایک قسم، یعنی خبر احاد کی یہ دوسری قسم تھی۔ یہ خبر احاد وہ ہوتی ہیں کہ جن احادیث کو تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشہور حدیث، عزیز اور غریب، ان احادیث کی شان پھٹک ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، تخریج ہوتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے یہ حدیث کس کس کتاب کے اندر ہے، تو یہ ساری تحقیق ہونے کے بعد پھر حدیث پر حکم لگتا ہے آیا یہ حدیث معتبر ہے یا غیر معتبر ہے۔ تو بہرحال یہ قابل تحقیق احادیث کی اقسام میں سے یہ دوسری قسم تھی۔ پہلی تھی مشہور، جس میں کم از کم 3 راوی ہوں، زیادہ جتنے بھی ہو جائیں، متواتر کی حد سے کم، متواتر کی حد ہوتی ہے 10، اور ایسی عزیز جس میں کم از کم 2 ہوں، کسی ایک جگہ پر 2 رہ جائیں، یا سبھی استاد شاگرد وہ ہر طبقے کے اندر 2 لوگ ہوں، تو یہ بھی العزیز کہلاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف، جو حدیث میں سے ہم پڑھ رہے تھے۔ تو بلوغ المرام کی یہ حدیث تھی جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جوتا پہننے کے متعلق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعنہ، اور انہی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، یعنی ابو ہریرہ سے روایات چل رہی ہیں۔ قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن تعالی، جب جوتا پہنے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، اذا، جب، ان تعالی، جوتا پہنے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فلیبدا، تو وہ ابتدا کرے، یبدا ابتدا سے ہے آغاز کرے، بالیمینی، دائیں کے ساتھ، تو جوتا پہننا تو پہلے دایاں پہنے، وَإِذَا نَزَعَ، اور جب، نازع، وہ اتارے، فلیبدا، تو وہ آغاز کرے، بالشمالی، بائیں کے ساتھ، تو پہننا تو پہلے دایاں پہنے اور اتارنا ہے تو پہلے بایاں اتارے، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا، اور چاہیے کہ ہو دایاں، وَلْتَكُنْ، اور ہونا چاہیے، الْيُمْنَى، دایاں، أَوَّلَهُمَا، ان دونوں میں سے پہلا، تُنْعَل، کہ جسے پہنا جائے، وَآخِرَهُمَا، اور ان دونوں میں سے آخری ہونا چاہیے، تُنْزَعُ، جسے اتارا جائے۔ متفق علیہ، اس پر اتفاق کیا گیا، یعنی یہ قرآن کے بعد سب سے معتبر حدیث ہے، متفق علیہ، جس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔
تو اصل میں یہ دو اماموں کا اتفاق مقصود ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم متفق ہیں اس کو اپنی کتاب کے اندر درج کرنے میں۔ بخاری نے بھی اس کو کتاب میں درج کیا ہے، اور مسلم نے بھی۔ تو اب اس کے ذیل کے اندر امت کا اتفاق خود بخود آ جاتا ہے۔ اگر یہ دو امام متفق ہیں تو سمجھو پوری امت متفق ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمائی۔ تو ان دو کے اتفاق سے گویا پوری امت متفق ہوگی۔ تو اصل مقصود یہ دو کا اتفاق ہے، لیکن اس کے ذہن میں پوری امت کا اتفاق آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ معتبر ترین حدیث ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہننے کا ادب کا بتایا کہ جوتا پہننا جو اس کا ادب کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ یعنی اسلام کا حسن ہے، اور اسلام کی خوبصورتی ہے کہ آغاز سے لے کر الف سے لے کر یا تک انسان کی زندگی کے ہر مسئلے کو یہ ڈسکس کرتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ انفرادی مسئلوں کو ڈسکس کرتا ہو، اجتماعی کو نہ کرتا ہو، اجتماعی کو کرتا ہو انفرادی کو نہ کرتا ہو، بلکہ انفرادی اور اجتماعی ہر قسم کے مسئلے، بچے سے لے کر وہ بڑے تک، یہ ولادت سے لے کر موت تک ہر مسئلے کو اسلام نے عیاں کیا اور واضح کیا۔ تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جوتا کیسے پہننا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جی دائیں دائیں طرف سے آغاز کرنا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اما جان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز، ہر شان والا کام، جو اہمیت والا کام، تو اس کو دائیں طرف سے کرنے سے اہمیت دیتے تھے۔ کوئی بھی اہم کام ہو اللہ کے نبی کی خواہش ہوتی تھی کہ اس کو دائیں طرف سے کریں۔ مثلاً شلوار پہننی ہے، سرما لگانا ہے، اس طرح کوئی زیب و زینت اختیار کرنی، وضو کرنا ہے، تو ہر کام کے اندر، ہر شان والے کام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دائیں سے شروع کرنا اس کو پسند کرتے، اور کوئی بھی اچھا کام ہوتا اس کو اللہ کے نبی دائیں ہاتھ سے کرتے، دائیں طرف سے کرتے۔ اور اگر کوئی صفائی طہارت کرنی ہے تو اس کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرتے۔ تو کوئی اہم کام ہے یعنی شان والا کام ہے تو وہ دائیں ہاتھ سے، اگر کوئی کہہ لیں کہ صفائی ستھرائی ہے، ناک صاف کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں، تو وہ بائیں ہاتھ سے، استنجا کرنا ہے، قضاء حاجت کرنی ہے تو وہ بھی بائیں ہاتھ سے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ اور اب بھی عربوں کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، جس طرح ہم لوگ وہ دونوں ہاتھ ہی استعمال کر، مثلا اگر ہاتھ سے کھانا کھانا ہے تو ہم لوگ دونوں ہاتھ ہی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن بعض اہل علم جنہوں نے عربوں کو دیکھا ہے یا بعض عرب کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں وہ بایاں ہاتھ بالکل کھانے کو لگاتے ہی نہیں ہے، صرف دایاں ہی استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بایاں ہاتھ صرف یہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، طہارت کے لیے، تو اس طرح۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شان والا کام دائیں طرف سے کرتے۔ ایسے ہی جوتا پہننا جب ہے تو یہ بھی آپ نے دائیں طرف سے پہننے کو ہی نہ صرف پسند فرمایا بلکہ حکم بھی دیا، فال یہ بدا، یہ حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، حکم والا صیغہ ہے کہ آغاز کرو۔ جب بھی کسی نے جوتا پہننا تو وہ آغاز دائیں سے کرے، جب اتارنا ہے تو بائیں سے اتارے۔ تو یہ یعنی جوتا جو ہے یہ بھی ایک زینت کا باعث ہوتا ہے، بڑے بڑے مہنگے جوتے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے میں جوتے ہوتے ہیں، تو یعنی یہ بھی ایک انسان کی شان کو عیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ زینت جب اختیار کرنی ہے، جس طرح وضو ہے، طہارت اختیار کرنی ہے تو دائیں سے کرنی ہے، ایسی زینت جو ہے جب یہ زینت اختیار کرنی ہے تو وہ بھی یہ دائیں سے کرنی ہے، اور یہ زینت جب اتارنی ہے تو پہلے بائیں سے اتارنی ہے تاکہ زینت زیادہ دیر انسان پر وہ رہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یعنی انسان کی خوبصورتی یہ اسلام کے اندر مطلوب ہے۔ اسلام کے اندر اسلام انسان کی خوبصورتی وہ مطلوب ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیر انسان جو ہے وہ خوبصورت رہے، بن کے رہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جوتا پہننے کا ادب یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور دائیں طرف سے آغاز کا آپ کہہ رہے ہیں۔ اور اگلی حدیث ہے وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا یمشی، نہ چلے، یہ نہیں، اسے کہتے ہیں نہیں، روکنا، منع کرنا، لا یمشی، نہ چلے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی نعل واحدۃ، ایک جوتے میں، تم میں سے کوئی بندہ بھی ایک جوتے کے اندر نہ چلے، فَلْيُنْعِلْهُمَا، اور چاہیے کہ وہ پہنے، یونعل پہنے، ہما ان دونوں کو، جمیعاً اکٹھے،
اولی یخلعہما، یا وہ اتار دے ہما ان دونوں کو جمیعاً اکٹھا، یا اکٹھا ہی پہنے ان کو، یا اکٹھا ان کو اتار دے ایک کے اندر ایک پہن کر وہ چلے نہ۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد ہے، منع فرمایا آپ نے کہ ایک جوتے کے اندر ایک مسلمان کو نہیں چلنا، منع فرما دیا۔ جوتے پہننے تو دونوں اکٹھے پہنو، اتارنے تو دونوں اکٹھے اتارو، ایک جوتا پہن کر تو اس کے اندر چلنا۔ تو ایسی ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس طرح کے جوتے میں چلے ہیں، لیکن وہ حدیث ثابت نہیں ہے، صحیح ثابت نہیں ہے۔ اما جان سے ملتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ بس تو انہوں نے چلا ہے، تو لیکن بہرحال حدیث کے الفاظ یہی کہہ رہے ہیں، جب اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے ایک میں چلنا تو آپ کا حکم بھی یہی ہے۔ تو اما جان کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی ہوگی، یا کوئی اور وجہ بن گئی ہوگی، یا پھر انہوں نے تعویل کر لی ہوگی۔ تو بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ارشاد ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ تم میں سے کوئی جو ہے ایک جوتے کے اندر نہ چلے۔ تو ایک جوتے کے اندر چلنا، یہ یعنی جوتے کے اندر چلنا جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر وہ جب بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جوتا پہن کے چلو۔ تو جب تک انسان جوتے میں ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے، اس کے پاؤں جو ہیں وہ زمین پر نہیں پڑتے۔ تو زمین پر جو کانٹے بکھرے ہیں، جو کنکر بکھرے ہیں، تو ان سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ تو جوتا پہن کے رکھنا یہ معتبر ہے۔ البتہ بعض اوقات جوتا اتارنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو جوتا اتارنا تو بس اوقات یعنی ہر وقت انسان کو جوتا دستیاب نہیں ہوتا، ایسے کئی مسائل بن جاتے ہیں، تو یعنی اس کی بھی انسان کو پریکٹس ہونی چاہیے۔ تو جوتا اتار کے بھی انسان کبھی کبھار چلے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، لیکن عام طور پر جوتا پہن کے رکھنا، اس سے بندہ سوار رہتا ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے پھر یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جوتے پہننے تو دونوں پہنو، اتارنے ہیں تو دونوں اتارو، ایک میں نہیں چلنا۔ تو ایک میں چلنے سے سمجھ آتی ہے کہ انسان کی چال جو ہے وہ خراب ہوتی، بے ڈبا سا، ہاں بے ڈب سا اس کا انداز ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو مومن ہے، اب اس کے اندر عزت ہو، وقار ہو، یہ محترم ہو، اور بے ڈبا پانی اس کے اندر نہ ہو، تو یہ اسلام کو مطلوب ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا امر کہ جس سے انسان جو ہے وہ پریشان نظر آئے، یا اس کی حالت وہ لوگوں کے لیے مضحکہ خیز ہو، ہنسی ہے اس کی چال کو دیکھ کر، تو ایسا کوئی بھی امر جو ہے وہ اسلام نے اسے منع فرما دیا۔ یعنی مسلمان جو ہے اس کو باوقار اور ایک شان والا ہونا چاہیے، تو دیکھنے کے اندر بھی اس کی ایک شان محسوس ہو۔ جو حدیث میں آتا ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے کہ ایک مومن کی شان جو ہے وہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو ایک مومن اتنی شان والا ہے، تو لہٰذا اس کے چال اور اس کے انداز کے اندر بھی پھر یہ شان جھلکنی چاہیے، اور کوئی ایسا امر کہ جس کے اندر اس کی شان کے اندر کمی ہوتی ہے اس کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ ہر وقت وہ اپنی شان بڑھانے کے لیے زیب و زینت کے اندر لگا رہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ آپ پیارے پیغمبر روزانہ کنگھی نہیں کرتے تھے، تو روزانہ کنگھی کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ تو اس سے بھی یعنی معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی پراگندگی بھی انسان کبھی کبھار تھوڑا بکھرا بھی ہو، تو یہ بھی اللہ کو حالت پسند ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ انسان بن کر رہے، سنور کر رہے، ملنا جلنا ہے تو تھوڑا زیب و زینت اختیار کرے، تو یہ اللہ کو پسند ہے، زیب و زینت اللہ کو پسند ہے۔ لیکن جب وہ گھر کے اندر ہے یا آپس کے ماحول کے اندر ہے تو ہر وقت سنورا رہے، تو یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تھوڑا پراگندگی بھی ہونی چاہیے، تھوڑا انسان جب بکھرا بکھرا بھی وہ ہونا چاہیے کبھی کبھار۔ تو یہ حالت بھی اب ہر وقت وہ زیب و زینت کے اندر لگا رہے، تو پھر اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سے امور، اہم امور انسان سے رہ جاتے ہیں۔ جب ہر وقت بندہ اپنی زینت کا خیال رکھے گا تو پھر کئی یہ کام ایسے ہیں کہ جن کے اندر بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہے اور انسان کو زینت چھوڑنی پڑتی ہے۔ تو اگر ہر وقت زینت کے اندر مگن ہے تو پھر کئی اہم امور سے کہہ لیں کہ اس کو پس قدمی اختیار کرنی پڑے گی، کام چھوڑنے پڑیں گے۔ تو اس لیے حکم یہی ہے کہ انسان زیب و زینت اختیار کرے، انسان باوقار رہے، لیکن ہر وقت اس چیز کا اہتمام جو ہے وہ
ضروری نہیں ہے, بس اوقات پراگندگی یہ بھی اسلام نے اس کو بھی پسند فرمایا ہے. اور ایک تیسری حدیث ہے, وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. وان ابن عمر رضی اللہ عنہما, ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت, قال فرماتے ہیں, قال رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ينظر اللہ, اللہ نہیں دیکھتے, اللہ دیکھتے نہیں ہے, الا طرف من, اس شخص کی کہ جو جرہ کھینچے, تو بہو اپنے کپڑے کو, خیلا تکبر سے, یعنی کھینچ کے نیچے لٹکائے, تو نیچے کھینچ کے لٹکاتا ہے, تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتے. متفق علیہ, اس پر اتفاق کیا گیا ہے. مطلب جو انسان جو مرد ہے اور اپنا کپڑا وہ نیچے کھینچ کے رکھتا ہے, نیچے لٹکا کے رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھتے یا نہیں دیکھیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ اللہ نہیں ڈالیں گے, اس کو اللہ رحمت سے نہیں دیکھیں گے. ظاہری بات ہے, اب قیامت کے روز گناہ گار ہوں گے, نیک ہوں گے, تو سب کو اللہ نے دیکھ کر ان کا حساب لینا ہے. مطلب ان پر نگاہ رحمت نہیں ہوگی کہ جس بندے نے اپنی چادر کو یہ نیچے تکبر سے لٹکایا ہے. تو اب یہ ایک مرد کے لیے حکم ہے, تو عورت کے لیے حکم کیا ہے؟ اب عورت کے بارے میں یہی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خواتین پوچھا جی کیا ایک عورت اپنی یہ جو تہ بند ہے, کیونکہ اس دور کے اندر عورتیں بھی جس طرح کے مرد اوپر ایک چادر رہتا ہے کہ نیچے چادر باندھتے تھے, تو مراد یہ نچلا جو لباس ہے وہ کہاں تک نیچے جانا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے پاؤں سے ایک بالش نیچے جو ہے اس کو لٹکاؤ. تو کہنے لگے اگر ایک بالش تو ہوگا تو وہ چادر باندھی ہوئی ہے, چلے گئے تو وہ پاؤں ننگا, اور جب ہم پاؤں آگے رکھیں گے تو ظاہری بات جس طرح یہ آج کل گرارا لڑکیاں پہنتی ہیں, تو اس طرح وہ پاؤں آگے رکھیں گے تو پاؤں ننگا ہوگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ہاتھ لٹکا لو. ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی انگلی جو ہے اس کے کنارے سے لے کر کوہنی تک, یہ ایک ہاتھ ہوتا ہے, تقریباً 1.5 فٹ. ایک ہاتھ تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے اگر درمیانہ سا آدمی ہو تو ایک ہاتھ جو ہے وہ نیچے لٹکا لو. تو مطلب کہ ایک ہاتھ جب کپڑا نیچے لٹکے تو اسے وہ پاؤں پھر ننگا, چلنے کے دوران بھی پاؤں ننگا نہیں ہوگا. تو اب یہ اسلام نے حکم دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ بالش لٹکا لو, کہ جس سے تمہیں چلنے میں پاؤں یہ کپڑا نیچے گھسٹے گا. تو اب یہ پھر انہوں نے صحابیات نے یہ پوچھا جی اس طرح تو ہم کپڑے گھسیٹ کر چلیں گی تو ہمارے تو کپڑے آلودہ ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی گندگی کے اوپر سے تم گزری, تمہارے کے آلودہ ہو گئے, تو آگے صاف مٹی ہے گی, جب مٹی پر کپڑا گھسٹے گا تو وہ صاف ہو جائے گا. تو مٹی جو ہے وہ صاف ہے, صاف کرنے والی ہے. تو مراد یعنی اس طرح جوتا بھی ہے. اب جوتے کے اندر نماز پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے. آج کل اگرچہ نہیں چلتا, قالین پڑ گئے ہیں اور لوگ یہ کام نہیں کرتے, لیکن اللہ کے نبی کے دور کے اندر صحابہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کے اپنی نماز پڑھی ہے, بلکہ حکم دیا آپ نے کہ جوتا پہن کے نہ پڑھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. تو ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے, خود آپ نے بھی جوتا پہنا, وہ پیچھے لوگوں نے بھی, تو اب آپ نے اچانک جوتا اتار دیا, پیچھے صحابہ نے بھی اتار دیا. تو سلام پھیرا تو پوچھا جی آپ نے کیوں یہ کام کیا؟ کہنے لگے جی آپ کو دیکھ کر. تو کہا میرے پاس نماز میں جبریل آئے تھے, وہ کہنے لگے جی آپ کے جوتے کو گندگی لگی ہوئی, تو اس لیے میں نے اتار دیا, تو لہٰذا تم نے کیوں اتارا؟ تو اگر تم میں سے کسی نے جوتے میں نماز پڑھنی ہے, وہ مسجد میں آئے تو اپنا جوتا الٹ کے دیکھ لے, اگر گندگی لگی تو اس کو زمین پر مال لے. تو زمین پر ملنے سے, مٹی پر ملنے سے وہ جوتا صاف ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی کپڑے کا بھی یہی حکم ہے کہ کپڑا جو ہے اگر اس کو گندگی لگ گئی ہے کہیں تو گھسٹتے ہوئے, تو آگے مٹی پر جب وہ گھسٹے گا تو وہ خود بخود صاف ہو جائے گا. یہ ہماری خواتین جو گھر کی ہوتی ہیں وہ ان معاملات کے اندر بڑی حساس ہوتی ہیں. کہیں بچے نے پیشاب نہ کر دیا ہو, یہاں پر نماز پڑھیں, کیا کریں. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبی وہ کھلی ہوئی, تو کہتے ہیں وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا, 24 گھنٹے کھلی ہے, انسان آئے, جانور آئے, بس اوقات کتے آ جاتے مسجد کے اندر, اور ظاہری بات ہے کتے آ گئے تو کتے کچھ بھی کر سکتے ہیں, پیشاب وغیرہ کر سکتے ہیں. تو اب صحابہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ چراغ لے کے ڈھونڈتے پھرے جی یہاں پر کوئی تری تو نہیں ہے, کوئی خرابی تو نہیں ہے. بلکہ ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی ہے, وہ نیا نیا بندہ مسلمان ہوا تھا یا بھی مسلمان نہیں ہوا تھا, وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس, آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, اور اس نے
اور مسجد میں صحابہ اس کو پکڑنے کو چھوڑے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا کہ نہیں، یہ تم لوگ اسے کچھ نہ کہو، بلکہ بعد میں اس نے پیشاب کیا تو آپ نے پانی ڈول منگوایا اس کے اوپر بہا دیا۔ تو ایسے ہی وہ جنہیں ریتلی زمین ہے، جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا، اللہ سب کو دکھائے کہ ریتلی زمین ہے، پانی اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی کوئی ایسا قلین ہے گھر کے اندر پڑا ہوا کہ جس کے اوپر کوئی چیز گر گئی ہے، کوئی گندگی گر گئی ہے، جذب ہو گئی ہے، اس کے اوپر پانی بھاری ہے، وہ اس کے اوپر ہو جائے تو ٹھیک ہے، گزارا ہو جائے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر یہ کر رہا ہے تو ردا شمار کریں گے، اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہاں پر نشان ختم ہو گیا ہے اور وہاں پر آپ کو تری بھی کوئی نظر نہیں آ رہی، تو پھر سمجھے وہ چیز اگرچہ وہاں پر پیشاب بھی گرا تھا، کوئی گند بھی گرا تھا، اگر وہ نظر نہیں آ رہا تو اس کا حکم پھر پاکی والا ہے۔ جب حالت بدلتی ہے پھر حکم بدل جاتا ہے۔ تو جب تک تری موجود ہے، یعنی وہ گیلا پن ہے، اور جب تک جگہ گیلی ہے یا جب تک بو آ رہی ہے، جب تک نشان موجود ہے، تو یہ نشان ہو یا گیلا پن ہو یا بو آ رہی ہے، تو یہ نشانیاں ہیں وہاں پر گند موجود ہونے کی۔ تو اس لیے وہاں پر نماز منع ہے، اس پہ اس سے اعتراض کیا جائے گا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ چاہے آپ نے اس کی صفائی کی ہے یا صفائی نہیں کی، وہ خود بخود صاف ہو چکی ہے۔ صاف تھا کسی جگہ پر، فرش پر، اب وہ گرمی ہے اور وہ اڑ گیا ہے، اور ایسا اڑا ہے کہ اس کی ذرہ سی بو بھی محسوس نہیں ہو رہی، تو اگر آپ نے وہاں پر نماز پڑھ لی ہے، کوئی نشان بھی نظر نہیں آ رہا، بو بھی نہیں ہے، تو نماز پڑھ لی ہے، تو کوئی کباہت والی بات نہیں ہے، وہ جگہ خود بخود پاک ہو چکی ہے۔ تو ایسے ہی صحابہ کے دور کے اندر جہاں پر انہیں کوئی محسوس ہوتی چیز تو ٹھیک ہے، اس کی صفائی کر دی جاتی، جہاں محسوس نہ ہو تو وہ ویسے ہی وہاں پر آتے اور نمازیں پڑھ کے چلے جاتے۔ تو ایسے ہی عورت کا لباس کا حکم ہے کہ وہ اگر گند سے گزرا ہے تو ناپاک ہو گیا، تو پھر آگے صاف مٹی سے گزرے تو وہ خود بخود پاک بھی ہو جائے گا۔ تو بہرحال مرد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ اپنی چادر، اپنی شلوار، اپنی پتلون، اپنی پینٹ جو ہے اس کو یہ ٹخنے پر، ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا یہ جو پنڈلی ہے، پنڈلی کا موٹا ہے، یعنی پہلے کے پنڈلی کے آج سے پکڑ لیا اور کہا جی یہ تمہارے اظہار رکھنے کی جگہ یہ ہے۔ لیکن آج کل اس کو مایوب سمجھ جاتا ہے، لیکن فیشن کے نام پر جو مرضی کروا لی جائے۔ اب فیشن کے نام پر پجامے لوگ پہنتے ہیں، گھٹنے سے ذرا نیچے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ سب کو گوارا ہے، لیکن سنت کے نام پر اگر وہ کام کیا جائے تو وہ ناگوار ہے۔ ایسے ہی خواتین ہیں، تو اب وہ یعنی نیچے پجامہ رکھنا، ٹکنا ڈھنکا ہو، پیر ڈھنکا ہوا ہو بلکہ، تو یہ آج کل فیشن کے خلاف ہے۔ لیکن کوئی فیشن ایسا آ جائے کہ جس کے اندر وہ لباس پیچھے گھسٹ رہا ہے اور کئیوں نے اٹھایا ہوا ہے، تو وہ فیشن کے نام پر وہ منظور ہے۔ یعنی کہہ لیں کہ یہ ایک ذہن بن چکا ہے، اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو کہ وہ فیشن کے نام پر سب کچھ منظور ہے، لیکن سنت کے نام پر وہ دل جو ہے بے چین ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کی کمی ہے، اللہ سب کے ایمان کو فراواں کرے اور بڑھائے۔ ہمارا لباس جس طرح عورت کو اللہ کے نبی نے کہا جی ایک ہاتھ تقریباً 1.5 فٹ بڑی انگلی سے لے کر کونی تک ایک ہاتھ ہوتا ہے، اتنا کر نیچے لٹکا سکتی، سے زیادہ نہیں۔ تو اب جنہوں نے وہ مثلا دھرنے ہوتی ہیں، لباس پہنے ہوتے ہیں اور اسی لمبے لمبے پیچھے چھوڑے ہوتے ہیں، گھسٹے ہوتے ہیں، تو یہ یعنی کہہ لو کہ تبذیر میں آ جاتا ہے، فضول خرچی میں آ جاتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ عز و جل نے خود یہ تبذیر کرنے والوں کو ناپسند فرمایا، تو فضول خرچی کرنے والے ناپسند فرمایا ہے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ عورت ایک ہاتھ لٹکا سکتی ہے، اور وہ بھی پردے کی نیت سے، اگر ایک بالش لٹکا لے وہ کافی ہے۔ تو ایسے ہی مرد جو ہے وہ اپنا لباس اٹھا کے رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ وہ نصف پنڈلی تک اپنے لباس کو رکھیں، اگر نہیں دل مان رہا تو پھر نیچے کر لیں، تو لیکن یہ ہے کہ ٹخنے سے نیچے نہ جائے، یہ اللہ کے نبی کا واضح ارشاد ہے، ٹخنے کے نیچے نہ جائے۔ اور ایک بڑی ہی خطرناک حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، قیامت کو سب سے سخت عذاب، سب سے زیادہ غصہ اللہ کو جن پر ہوگا نا، وہ 3 لوگ ہوں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، جن کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور اللہ ان کے گناہ بھی معاف نہیں کرے گے۔ تو وہ کون ہوں گے؟ 3 لوگ ہیں، المسبلو، اپنی چادر نیچے لٹکانے والا، ٹخنے سے نیچے جس کا چادر جا رہا ہے، المنان،
اور دوسرا ہے وہ جو نیکی کرتا ہے اور پھر لوگوں کو بتاتا ہے، احسان جتلاتا ہے. اور تیسرا ایک مسبل، ایک منان. اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آدمی وہ ارشاد فرمایا ہے، وہ میرے ذہن سے نکل گیا. تو بہرحال یہ تین لوگ ہیں، ان میں سے ایک کون ہے جو اپنی چادر نیچے لٹکانے والا ہے، جو اپنی چادر کو پاؤں ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے. تو یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، بلکہ ایک تصویر بنانے والا غالباً ہے، یہ جو تصویر بنانے والا ہے. تو جو تصویر بنانے والا ہے تو یہ بھی، اس کو بھی سخت ترین عذاب ہوگا. تو یہ تین لوگ جو ہیں جن کو اللہ بالکل پاک نہیں کرے گا اور ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. تو لہٰذا یہ مرد کا ٹخنے سے نیچے کپڑے کو رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے. ایسی عورت کا اپنے نیچے سے بھی لباس کو اوپر کر لینا تو یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے. تو دونوں گناہوں سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بندوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. تو یہ تکبر کا معنی یہ نہیں کہ تکبر سے نہیں کرتا تو پھر وہ جائز ہے. یعنی وہ احادیث میں وضاحت آتی ہے کہ اس طرح یہ کپڑا اوپر رکھنا ہی تکبر، تو لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو اللہ عز و جل ہمیں یہ احادیث سمجھ کر ان کے موافق عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال؟ جی فریدہ، آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے بھائی یہ پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ مجھے کہتے، مجھے عادت تھی کہ دونوں ہاتھوں پہ تسبیح فاطمہ پڑھنے کی 33 ٹائمز جو پڑھتے ہیں. تو ایک میری سسٹر نے مجھے ٹوکا، ہم جمعہ پڑھ رہے تھے کمبائن، تو اس نے کہا کہ نہیں، صرف رائٹ ہینڈ کے اوپر جو ہے نا وہ پڑھنا چاہیے تسبیح جو فاطمہ ہے. تو اس کا کہیں ہے حدیث میں ذکر کہ جو ہم سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر جو پڑھتے ہیں یہ صرف دائیں ہاتھ پہ پڑھنا چاہیے؟ جزاک اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ جس طرح ابھی آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ اللہ کے نبی ہر اچھا کام وہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے. تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کر لیا جائے. باقی اگر بایاں بھی استعمال کر لی جاتا ہے ان کاموں کے لیے تو منع نہیں کہیں پر حدیث کے اندر نا. یہ جو عام حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ سے اللہ کے نبی اچھا کام کرتے تھے، اس حدیث سے سمجھ یہی آتی ہے کہ دائیں سے کرنا ہی بہتر ہے. لیکن اگر آپ بائیں سے بھی کر لیتی ہیں تو کوئی کباہت والی بات نہیں ہے. البتہ ایک انداز ہے تسبیح کرنے کا نا، گنتی گننے کا، جو عرب سے ہم کو ملتا ہے. تو اس انداز کے اندر اگر تسبیح کی جائے تو صرف دائیں ہاتھ پر ہی آپ 100 تک گن سکتی ہیں. اور یہ انداز بھی ایسا بہت ہی پیارا ہے کہ اس انداز کے اندر انسان کے بھولنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا. تو وہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو آپ کو بتایا جائے گا. اس کے اندر صرف دایاں ہاتھ استعمال ہوتا ہے اور دائیں ہاتھ پر آپ 100 تک گنتی گن سکتی ہیں. اگر درمیان میں آپ کو گفتگو بھی کرنی پڑ گئی ہے تو آپ نے وہ گرا لگائی ہوئی ہے، وہ اپنی انگلیاں اس مقام پر رکھی ہوئی ہیں، تو آپ 47 پر چھوڑا ہے، 52 پر چھوڑا ہے، یا 65 پر چھوڑا ہے، جہاں پر بھی آپ نے چھوڑا ہے تو آپ کو یعنی وہ گھنٹہ بھی باتیں کر لینا، آپ کی اگر انگلی وہیں پر ہے تو آپ کو بھولے گا نہیں میں کہاں پر تھی، کتنا میں نے گنا. تو یہ یعنی ملتا ہے تو وہ صرف دائیں ہاتھ سے انسان 100 تک گن سکتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ دائیں پر وہ مخصوص انداز سیکھ کر دائیں پر ہی گن لیں. تو ورنہ اگر ہم کہیں جی نہیں منع ہے تو منع والی بات نہیں ہے، بائیں سے بھی انسان ٹھیک ہے گنتی پوری کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو. جی جزاک اللہ خیر. جی ارسلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ جس طرح بعض موقع بچے بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں اور جو بیڈ کے میٹرس ہوتے ہیں وہ کافی اچھے خاصے ہیوی ہوتے ہیں، تو ان کو تو ہم پانی نہیں بہا سکتے، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ نشان نہ رہے یا اسمیل نہ آئے، تو سر جو ہمارے پاکستان میں ملتا ہے یہ بیکنگ سوڈا جس کو ہم میٹھا سوڈا عام زبان میں کہتے ہیں، اگر ہم اس کو بھی اس جگہ کے اوپر ایسے اسپرنکل کر دیتے ہیں نا تو کچھ گھنٹوں کے بعد نہ اسمیل رہے گی اور نہ ہی نشان رہے گا. تو ہم پانی کی جگہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بچوں کی اس قسم کی گندگی کے لیے تاکہ وہ جگہ بھی پاک ہو جائے، کیونکہ میں نے جب اس کو سرچ کیا تو وہ جرمز کو بھی مارتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. اصل چیز یہی ہے نا
کہ اگر آپ نے اس کو یعنی چھوڑ دیا ہے نا تو وہ خود بخود 2 گھنٹوں بعد 3 گھنٹوں بعد خود بخود خشک ہو گیا تو پھر بھی پاک ہو جائے گا. یہ ہے کہ آپ کو فوری ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، اس کو استعمال کرنے کی. آپ کو فوری پاک کرنا چاہتی ہوں تو پھر فوری کے لیے یہ پانی ہے، یا پھر جو آپ نے طریقہ بتایا یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. ہاں جی، حالت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. جی جی اب نام تو نہیں ہے، یہ آئی فون ہے، ہاتھ کھڑا کیا، سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اگر بیماری کی وجہ سے جو ہے پیشاب کا مطلب ڈاؤٹ رہے ہمیشہ، تو کیا ہر نماز میں اسے چینج کر کے پڑھنا پڑے گا یا اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک انسان بیمار ہے اور وہ طاہر نہیں، پاک نہیں رہ سکتا، وضو کیا ہے تو وضو 5 منٹ بھی نہیں نکالتا. مثلا اس کو اگر گیس کی بیماری ہے، ہوا خارج ہو رہی ہے مسلسل، یا پیشاب کے قطرے وغیرہ آ رہی ہیں، یا کوئی بھی خون ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اگر وہ پاک نہیں رہ پا رہا کہ ایک نماز بھی پوری پڑھ سکے، تو اس کا حکم یہی ہے کہ وہ ایک دفعہ وضو کرے گا. وضو کرنے کے لیے وہ جو لباس ہے وہ بھی ایک دفعہ اس کو صاف کرنا پڑے گا، اپنا سارا دھو لے یا بدل لے. لباس صاف کر کے وضو کر کے تو وہ اپنی نماز پوری پڑھ لے گا، چاہے نماز کے دوران ہوا خارج ہوتی رہے، پیشاب کے قطرے آتے رہے، جو مرضی ہوتا رہے، تو وہ ایک نماز یعنی فرضوں اور سنتوں سمیت وہ پڑھ سکتا ہے. اس کی گنجائش. پھر دوسری دفعہ جو ہے پھر چینج کرنا ہوگا دوسرے ہاں نماز کے بالکل، لیے؟ دوسری نماز کے لیے کپڑا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اور پھر وہ چینج کرنا یا دھونا ہے آپ کو. اگر کپڑا نیچے چینج کوئی کرنا. لباس پہنا ہوا ٹھیک ہے، وہ چینج کر لے اکیلا ہی. جی جی. اور ایک سوال بھی تھا کہ جیسے مینوپوز ہو جاتا ہے، اس دوران جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو وہ کیسے کاؤنٹ کرے اور کتنی نمازیں معاف ہوں گی اور کتنی نماز پڑھنی ہوگی، کیسے پتا چلے؟ اس میں نا اگر کوئی عورت بیمار ہوگی اور اس کو مسلسل ایسا مرض لگ گیا ہے تو بلیڈنگ والا، تو اب یہ ہے کہ اگر وہ عورت ایسی ہے کہ اس کے پہلے ایام طے تھے، مثلا ہر مہینے کے 1 سے لے کر 7 تک، تو پھر وہ ان دنوں کے اندر ہی چھٹی کرے گی، باقی دنوں کے اندر اپنے آپ کو پاک سمجھے گی. اور جس طرح یہ ابھی آپ کو مسئلہ بتایا ہے کہ یہ پیشاب والا یا اس طرح، تو وہ بالکل وہی والا حکم اس کا ہوگا. تو باقی دنوں کے اندر وہ اس طرح. لیکن اگر وہ اس کو اپنی خبر نہیں رہی تو اب یہ ہے کہ وہ حالات دیکھ کر یعنی خواتین خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کون سا یہ وہ پیریڈز کے دن ہیں اور کون سے وہ طہارت والے دن ہیں. تو وہ رنگ بدل جاتا ہے، تو پھر وہ اس حساب سے جو ہے وہ اپنا کر سکتی ہیں. باقی یہ جو ایام ہوتے ہیں رخصت کے، عورت کے نماز کی رخصت کے دن ہیں، تو ان کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ خواتین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا کیا کیفیت ان کے ساتھ چل رہی ہے. تو اگر پہلے کسی کے ایام طے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان ایام کے حساب سے ہی ان بیماری کے ایام کے اندر بھی وہ اسی طرح ہی برتاؤ کر کے ایسے چلے گی. اگر طے نہیں ہے تو پھر وہ اسے اندازہ کرنا پڑے گا کہ جب وہ محسوس کرتی ہے کہ اب رنگ تھوڑا بدل گیا ہے تو اب میں عام نارمل ہے، تو حالات تو پھر وہ صرف بلیڈنگ ہی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو طاہرہ شمار کر کے تو نماز پڑھے گی. اور نماز کا انداز یہی ہوگا جو پہلے آپ کو بتلایا. جی ایک اور سوال تھا میرا. جی جی. جی جیسے عوام جو ہے طے ہمیشہ سے تھے 7 دن، لیکن جیسے مینوپوز شروع ہو گیا، مینوپوز جیسے ایج ہو جاتی ہے، زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو پھر وہ مینوپوز کے ٹائم میں شروع ہو جاتا ہے مینوپوز کا پیریڈ. پھر کچھ سال میں جو ہے 2-3 الگ الگ لوگوں میں الگ الگ طریقے سے وقت سے جو ہے پھر پیریڈز آنے بند ہو جاتے ہیں.
تو وہ بند ہونے کے پہلے کا جو دور رہتا ہے تو اس میں ایسا کوئی فکس نہیں ہے کسی کو. تو جیسے پہلے جو عادت تھی 7 دنوں کی تھی، پر اب جیسے 10 دن بھی ہے، 15 دن بھی ہے، لیکن کوئی کلر اور کسی چیز کا فرق بھی نہیں پتا چل رہا ہے. تو اس وقت میں پھر وہ نمازوں کا کیسے اندازہ لگایا جائے گا؟ پھر یہی ہے نا کہ وہ جو متصل پہلے، یعنی ابھی یہ سلسلہ شروع ہونے سے متصل پہلے جو اس کی عادت تھی، تو اس کے مطابق پھر وہ اندازہ لگا لے گی. اس کے مطابق وہ اندازہ لگا لے گی، اور اندازہ لگا کے تو اس کے مطابق پھر یعنی عمل مطلب کر لے گی. 7 دن تھے ہمیشہ سے، تو وہ 7 دن ہی رکھیں گے اور باقی ہاں جو جی، ہے اس میں نماز پڑھی جائے گی. ہاں جی، نماز پڑھی جائے گی، روزہ رکھا جائے گا. اگر اس سے متصل حالانکہ پہلے 10 دن ہو گئے تو پھر 10 دن. حالانکہ بلیڈنگ اسی طریقے سے ہو رہی ہے کنٹینیو 7 دن کے اوپر سیم طریقے سے ہو رہی ہے، تب بھی ہاں، پڑھنی ہوگی. تب بھی یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 زوجات تھیں، بیویاں تھیں جن کو یہ مسئلہ ہوا. تو اب ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ جو ہے وہ ان ایام کے اندر کہہ لیں کہ اعتکاف کے دن تھے، تو اب وہ آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھ گئی. تو وہ حالانکہ اگر عورت وہ پیریڈس کے اندر ہو تو وہ مسجد بھی نہیں آ سکتی، تو لیکن وہ اعتکاف بیٹھی ہوئی ہیں. اور پھر وہ یعنی کہہ لیں کہ جو مسئلہ ان کے ساتھ بنا ہو بلیڈنگ والا، تو اس کا کوئی بندوبست کر لیتی، نیچے کوئی چیز رکھ لیتی یا کوئی کپڑا وغیرہ باندھ لیتی، اور وہ نماز بھی پڑھ رہی ہیں اور مسجد کے اندر اعتکاف بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو حالانکہ ان کو مسئلہ یہ مسلسل جاری رہتا تھا، نماز کے دوران بھی جاری رہتا تھا اللہ کے نبی کی بیوی کو. تو اس سے یعنی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس نے اپنے سابقہ عادت کے مطابق ہی یہ کہہ لیں کہ اپنے ایام گزارنے ہیں. اس کے بعد جو باقی ایام ہیں تو اس کے دوران یہ مسئلہ بھی رہے تو وہ اپنے سارے کام کرے گی. اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، روزہ بھی ہو سکتا ہے، اور نماز بھی ہو سکتی ہے. طریقہ جی وہی کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا، اور یہ ایک دفعہ جی لباس پاک کرنا پڑے گا، باقی اس دوران جو مرضی ہوتا رہے. جی جزاک اللہ. ایک اور آخری سوال تھا میرا، یہ جی جی. اگر گھر میں بلیاں پالی ہو تو ان کا جو ہے ان کی جو نجاست ہے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کہیں بھی، مطلب وہ جو ہے پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں. تو ایسے کیا ایسے مطلب مجھے ہمیشہ ایک فکر کہہ لے یا ڈاؤٹ ہمیشہ بنی رہتی ہے کہ ناپاکی یا پھر یہ جو پیشاب کی بدبو، اور اس وجہ سے فرشتوں کا آنا جانا جو ہے اس میں نہ کوئی دقت ہو، جنات اثر کر لے. تو اس معاملے میں آپ کچھ روشنی دیں گے تو بہت آسانی ہوتی میرے لیے. اس میں یہی ہے کہ اللہ عز و جل کا حکم ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. تو اب بلی یہ رکھنا جائز ہے. صحابہ کرام بلیاں پالا کرتے تھے، ابو ہریرہ بلیوں سے بڑا پیار کرتے تھے. اور اللہ کے نبی سے پوچھا بھی گیا اس کے بارے میں کہ یہ بلی نجس تو نہیں ہوتی؟ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ نہیں، یہ اکثر تمہارے گھروں میں چکر لگاتی رہتی ہے، یہ نجس نہیں ہے. تو بلکہ ایک صحابی وضو کر رہے تھے، بلی آئی، اس نے پانی پینا تھا تو انہوں نے برتن نیچے کر دیا، تو اس کو پانی پلایا اور اسی پانی سے بعد میں وضو کر لیا. اب یہ بلیاں رکھنا تو ظاہری بات منع نہیں، جب منع نہیں ہے تو پھر یہ مسئلے بھی ہیں ساتھ پیشاب والے، ان کی قضاء حاجت والے. تو اگر کوئی ایسا مسئلہ بنا ہے، بدبو آ رہی ہے، تو ظاہری بات بدبو سے تو پھر فرشتوں کو نفرت ہی ہوتی ہے. تو یہ بدبو کا پھر اہتمام کرنا پڑے گا، اس سے پرہیز کر لیا جائے. تو باقی جو چیز گندگی نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، اس کو دور کر دیں. باقی جو محسوس نہیں ہو رہی تو اس کی انشاءاللہ معافی ہے. تو اس کے اندر قباحت بھی کوئی نہیں ہے، اور فرشتوں کے آنے جانے میں حرج بھی انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا. جی جزاک اللہ، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. جی ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ایک السلام ایک علیکم. سوال تھا. جی جی، السلام علیکم. نہیں کریں بات. آئی فون، ہاں جی، آئی فون لکھا ہوا ان کا سوال ہے. وہ ہو گیا، یہ جی انہوں نے جی وہ سوال کیا. غلطی سے رہ گیا تھا میرا، ٹھیک ہے، ہینڈ ٹھیک ریز ہے جی، رہ گیا تھا. بارک اللہ. جی ٹھیک. السلام علیکم. السلام.